اب قربانی جو ہے کون کرے، یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے، یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے، ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک، بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے، ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے، مطلب ایک حصہ، تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ واقعی یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے، کچھ تابعین تھے، تابعین کو دیکھا آپ نے، تابعین قربانی کرتے تھے تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے، کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی تو ہر تابعین ایک قربانی کرتا اپنی طرف، تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک، آپ کو اللہ نے استاد دیا، آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے. کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا، ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں، جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائے گا. ایک جانور، مطلب اگر مینڈی ہے بکری ہے تو ایک جانور، اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں، ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت، مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے، اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار، یہ چھوڑی دو، تو وہ قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یاد رکھیے. اگر 2 کمانے والے ہیں، چونکہ دونوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، دونوں کرے، اور اللہ نے دونوں کو اور استطاعت دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استطاعت زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے، 10 اونٹ ذبح کرے، کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے، قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. اب آپ کیسا بھی جانور لائے، بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس، میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی، آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے، تو آپ کو کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے، کچھ بھی کرنے لگائیں گے، بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے، وہ چمڑا لے لے. اس میں کوئی پرواہ نہیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے، لنگڑا لولا سب کو جواب دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا درست ہے، فتوا بھی لے کر آیا بازار میں، درست ہے، اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا، بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ. شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں. ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا، لاتے وقت اندھا ہو گیا، گاڑی میں چڑھائے تو آنکھ لگ گئی، جانور نے جانور کو مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا، تب درست ہے. تب لنگڑا بھی درست ہے، تب لولا بھی درست ہے، تب اندھا بھی درست ہے، تب کانا بھی درست ہے. کہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا، خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے تو سب الگ الگ کریں. بہت دولت دی ہے تو 7 حصے ایک جانور پورا لے لے، 10 جانور ذبح کریں. لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اب آئیے اسی طرح جو ہے قربانی کی بہرحال حکمت اور فضیلت کیا رہی ہوں گی، تو میں نے وہ چیز تو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حکمت یہ ہے کہ مومن قربانی کا جذبہ سیکھے، اللہ کی راہ میں قربان کرے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، تمام چیزیں. ٹھیک. اور اللہ کو نہ قربانی کا مال پہنچتا ہے، نہ اس کا جو ہے خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، جس ڈر کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس جانور کو ہم. یہ وہ شخصیات ہے. تو قربانی جو آ رہی ہے، جو عید ہے، یہ قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہمیں جگانا چاہیے. یہ صرف ایک رسمی عمل نہ ہو کہ جانور کو لایا اور ذبح کر دیا، یہ ایک حقیقی عمل ہو کہ قربانی کا جذبہ اپنے نفسوں میں ہم جگا لیں. اپنی وقت کی، اپنی صلاحیت کی، اپنے مال کی، اپنے دولت کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنی ہر چیز کی میں قربانی دوں گا. اللہ تیری راہ میں ضرورت پڑے تو جیسا تیرے خلیل نے، جیسا تیرے نبی نے، جیسا تیرے حبیب نے، ابراہیم نے علیہ السلام. اور ظاہر سی بات ابراہیم کو خلیل کا لقب معمولی ہر چیزوں سے نہیں ملا، ان عظیم قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. خلیل دوست کو کہتے ہیں، ایسا دوست جس سے راز بانٹے جائے، ایسا دوست جس کو مدد کے لیے پکارا جاتا، اس کو بولتے خلیل. عربی میں دوست بنا لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابوبکر، اگر اللہ مجھے اپنا خلیل نہ بناتا تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا دنیا میں. کیونکہ خلیل ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. خلیل یہ معمولی ٹائٹل نہیں ملا آپ کو، یہ قربانیوں کا نتیجہ تھا. تو یہ عید ہمیں یہ نصیحت اور یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح سے اس نوجوان ابراہیم نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دی، اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگا دیا، اپنے باپ کا گھر قربان کیا. اس لیے کہ باپ کے گھر میں آدمی کو بہت نعمتیں ملتی ہیں.
اپنا باپ کو قربان کیا، ہاں اپنے باپ کی صحبت کو قربان کیا، اتنے بڑی پوسٹ اور پوزیشن کا حامل تھا، اور کیا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اس کے اپنے باپ کی پوزیشن سے، اپنے وقت کو اپنے شہر کو آپ جو ہے قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اپنی صلاحیتوں کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اپنی بیوی کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اپنے بچے کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے ذبح کا حکم دیا، اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نیت کر لی، چھری چلا دی، اللہ نے حفاظت کر لی، اپنے بچے کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اپنی پوری بڑھاپے کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اپنا سب کچھ جو دنیا میں تھا سب قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ عید یہ نصیحت اور یہ سبق سکھاتی ہے۔ اور وہ اسماعیل جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو عظیم سمجھا، اور وہ ہاجرہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے شوہر کی صحبت کو چھوڑنا، اپنے بچے کے ساتھ اکیلے ایک ایسی علاقے میں رہنا پسند کیا اللہ کے حکم کے تحت۔ تو اس میں ایک باپ کے لیے عظیم قربانیاں، ایک بیوی کے لیے، ایک شوہر اور بیوی کے لیے عظیم قربانیاں، اور ایک بچے کی عظیم قربانیاں کا نمونہ ہے۔ یہ فیملی کی قربانی ہے، ایک خاندان کی قربانی اللہ کے لیے۔ تو یہ عید ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے، ہم بھی قربانی دینے والے بن جائیں اللہ کے لیے، نہ صرف رسمی قربانیاں کہ جانور کو ذبح کر دے، حقیقی قربانی اللہ جب میں اس جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، جب اس کو ذبح کر رہا ہوں تو میں اعلان کر رہا ہوں تیرے خلیل کی جیسا میں بھی تیار ہوں ہر چیز قربان کرنے کے لیے۔ اس ہاجرہ کے جیسا وہ ایک عورت اعلان کرے کہ ہر چیز قربان کرنے، اس اسماعیل کے جیسا ہر چیز قربان کرنے کے لیے۔ تو عید قربانی کا جذبہ جگاتی ہے، اس کو رسم نہ رکھے، حقیقت بنائیے اس کو۔ ہماری زندگیوں کو اللہ کے راہ میں کھپائیے، ہمارے مال و دولت کو اللہ کے راہ میں کھپائیے، ہماری جو ہے صلاحیتوں کو اللہ کے راہ میں کھپائیے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے بس جو ہے اللہ کے راہ میں بول کے بس لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائے اور زندگی گزارے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے کام کا جو ضرورت اور لوازمات زندگی کی وہ کرتے ہوئے جو کچھ ہو میسر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بھائی میرے لیے تو حلال روزی ضروری ہے، اس لیے کہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، میری ماں ہے، میرے باپ، میرے بچے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے نا۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا وقت لگتا ہے دوستوں میں بیٹھنے کے لیے 2 گھنٹے، یہ دین کے لیے، یہ انسانوں کی خدمت کے لیے، یہ شرع علم سیکھنے کے لیے نہیں کہ 2 گھنٹے میں کام سے آتا ہوں 8 بجے 12 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے نا۔ اس کے بعد اگر کچھ لوگ رات میں کام کرتے ہیں تو صبح دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اللہ کے لیے کہاں ہے وقت؟ پھر فیملی ضروری ہے لیکن اس کے بعد کا وقت، کمانا ضروری ہے اس کے بعد کا وقت، پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد کا وقت۔ اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا دنیا کمانے میں لگاؤ گے؟ اللہ کے لیے نہیں۔ ہر چیز ہم نے صرف اور صرف دنیا کے لیے اٹھا کے رکھی ہے۔ ہماری صلاحیت دنیا کے لیے، ہمارا وقت دنیا کے لیے، ہمارا پیسہ دنیا کے لیے، سب کچھ دنیا کے لیے۔ اور جو خالی وقت ہے نا، ابھی میں فیل ہو گیا تو کیا کروں؟ دینی کام سے لگ جاتا ہوں۔ ابھی میرے پاس کچھ نہیں کمانے کو تو میں جو ہے ذرا دینداری میں لگ جاتا ہوں۔ ابھی میرا بزنس نہیں چل رہا، خالی ہوں تو دین کا کام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے، جس نے اپنے زندگی کا پرائم، اپنی جوانی کا پرائم، اپنی مال و دولت کا پرائم، اپنے بیوی میں سب سے بہترین، اپنی اولاد کی قربانی، سب سے پرائم بولتے سب سے بیسٹ کو آپ نے دے دیا۔ تبھی دنیا میں جو نام ہوا اور تبھی آخرت میں اجر ملیں گا ایسے شخص کو۔ ہم بھی کوشش کریں یہ عید جو ہے حقیقی طور سے ہمیں قربانی کا جذبہ جگائے، رسمی نہیں ہو چلتے نہیں۔ وہ تو کئی جانور ذبح کر دیے، کوئی فرق نہیں پڑا ہماری زندگی، نہ چال ڈھالنا، حقیقت میں کوئی قربانی دے رہے ہیں، نہ بازو والے کے لیے قربانی جمی، نہ دوست کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ رشتہ دار کے لیے، نہ کسی کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ کہاں جذبہ جا کر جگائیے اس عظیم جذبے کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنائیے، ایک ایسی شخصیت جس نے سر سے لے کر پیر تک اللہ کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں تھیں، عظیم قربانیاں، ایسی قربانیاں جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کی عمر کے تعلق سے آتا ہے روایت میں، بہت بڑے ہو چکے تھے آپ، 80 سے اوپر زائد عمر تھی، اللہ نے ختنہ کا حکم دیا، اس عمر میں آپ نے ختنہ کی۔ بڑی قربانی کہہ رہا ہوں، جسمانی اور ذہنی ہر قسم کی قربانی، آپ نے ہر قسم کی، کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑنا کوئی معمولی قربانی سمجھتے ہیں؟ سائیکلوجیکلی کچھ لوگ جاتے ہیں نا باہر کام کے لیے، ان کو پتا ہے 2 دن نہیں رہ پاتے ہو، مذاق نہیں ہوتی ہے قربانی۔ اور ایک ایسی سمجھانا کہ پتہ بھی نہیں زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک ایسا سفر جس کے اندر آپ کو پیدل اور گھڑ سواری اور اونٹوں سے جانا بہت مشکل سفر ہے، کوئی آسان نہیں کہ ویزا لگایا انڈوس کیا اور چلے یہاں سے اڑ کر اب پھر آ رہے واپس، بہت مشکل ہے۔ تو وہ اس قربانی کا عظیم جذبہ، جیسا رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم اپنے معصیت اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ قربانی کا مہینہ آتا ہے، یہ قربانی کی عید ہمیں یہ نصیحت کرے ہر سال کہ میں کچھ نہ کچھ قربان کروں گا اللہ کے نام، کچھ نہ کچھ ایک مشن بناؤں گا، ایک چیز تو اللہ کے نام اس سال سے قربان ایکسٹرا کروں گا، اگلے سال آج یہ زندگی کا 1 گھنٹہ آپ کم از کم اللہ کے لیے نکال دوں گا، یہ قربانی ہے، 2 گھنٹے فلاں مسلمان قوم کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کے بہبود کے لیے نکالوں گا، کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے قربانی انسانوں کے لیے، اسلام کے، ظاہر اسلام کے لیے قربانی دیں گے تو وہ قربانی انسانوں پہ ہی صرف ہوں گی نا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم کوشش کریں کہ قربانی دے، مال کی قربانی مطلب غریبوں کو دے، یہ قربانی یہ نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے آپ خالی نکل گئے، دے تو ظاہر سی بات انسانوں کا فلاح فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بقرعید اور ہر آنے والی بقرعید ہماری نفس میں ایک قربانی کا عظیم جذبہ جگائے، نہ کہ بس ایک رسم بس ہوا کچھ تو بھی منایا کھایا اور ختم ہو گیا، ایک رسم نہیں بلکہ حقیقت میں اسلامک بلیف کے تعلق سے ہم جو چیزیں دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے پچھلے 9 کڑیاں 9 ایپیسوڈ یا 9 سیریز کا 9 حصے ہم دیکھ چکے ہیں۔
اور آج جو ہے ایک 10th پارٹ میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، 10واں آج کا حصہ رہیں گا، جس کے اندر توحید اور شرک، اس مضمون، اس ٹاپک کے اوپر ہم اور فردر آگے بڑھیں گے، اور کچھ اس کی باریکیوں کو اور کچھ اس کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ ہم نے شروعات میں یہ چیز دیکھی تھی کہ توحید کو سمجھنا جتنا ضروری ہے، اس کا الٹ بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے، چونکہ الٹ سمجھنے سے، کسی چیز کی ضد سمجھنے سے وہ چیز کو سمجھنا اور آسان ہوتا ہے۔ اور توحید کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ایک ہونے، اپنی وحدانیت کی، اپنی عبودیت کی، اپنے الہ ہونے کی، اپنے حاکم ہونے کی بات بار بار کہی، اسی کے ساتھ ساتھ فوراً معبودان باطلہ جس کو کہتے ہیں، وہ چیزوں کی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، ان کا رد بھی اللہ رب العزت کرتا چلا گیا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا توحید کا ٹاپک جب تک شرک کو ہم نہ دیکھیں وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم 10th سیشن میں آ چکے ہیں، 10th ایپیسوڈ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے، صحیح کیا ہے آپ بتا دیں، لیکن توحید کے معاملے میں جب تک اس کا الٹ آپ نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیے اس کی صحیح چیز بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا جب توحید اللہ کو ایک ماننا ہے تو شرک کیا ہوتا ہے، مطلب پھر اس کا شریک کرنا کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی جاننا اتنا ہی ضروری جتنا توحید کو جاننا ضروری ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ اس سے پہلے بھی میں ایپیسوڈز کے اندر کچھ جو ہے ڈسکلیمر جس کو بولتے ہیں یا کلیریفیکیشن برحال دیتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ اس کے ریکارڈ کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے کسی طبقے، کسی فرقے، کسی جماعت یا کسی گروہ کو جو ہے ہم برا بھلا کہیں یا اس کو جہنمی یا اس کو جو ہے خراب ثابت کریں یا اس کی برائی بیان کریں یا کسی کے خلاف یہ ٹاپک ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ٹاپک کا خالص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عقیدہ توحید کیا سمجھایا جائے اور شرک کی برائیاں کیا اور شرک کیا ہوتا ہے وہ سمجھایا جائے۔ اسی طرح جو نان مسلم ہمارے غیر مسلم بھائی بہن اس کو دیکھتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری بلیف کیا ہے، ہمارا فیتھ کیا ہوتا ہے، ہماری بلیف کیا ہوتی ہے وہ ہم بتائیں۔ اس کا مقصد قطعاً کسی کے عقیدے کو، کسی مذہب کو برا کہنا اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہر مذہب کی کوئی شکشا ایسی ہوتی ہے جو دوسرے مذہب کے اندر اس کے خلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم وہ چیز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کہ اس ٹاپک کو اپنے خلاف نہ سمجھیں اور قطعاً اس سے کسی کلپ کو یا کسی پارٹ کو جو کمیونل جو ایشوز کے لیے یا خامخواہ کے مذاہب کے اندر جو ہے برائی کو پھیلانے کے لیے قطعاً استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو ہولسٹکلی اوور آل اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ عزیز ایشور اچھا سے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی، یاد رکھیں۔ تو یا تو آپ دیکھیں تو اس کا آدر کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اور آپ کو پسند نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا اس سیریز کو آپ بند کر دیں، زیادہ غور سے نہ سنیں نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کو بات جس کو میں کہوں گا جو میرا مقصد ہے سمجھانے کا، اگر اس سے الٹ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کو نہ دیکھنا آپ کے لیے بہرحال بہتر ہے۔ چلیے اس ڈسکلیمر کی بات جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیریز کے جو 10th پارٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہم دیکھیں گے وہ جو شرک کا پارٹ ہم نے شروع کیا تھا، توحید کی شروعات میں ہم نے معنی کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ڈیٹیلنگ دیکھی، لیکن اب ہم شرک کو سمجھ رہے ہیں اور توحید کو بھی ہم آگے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ سمجھتے جائیں گے۔ لیکن جہاں ہم نے شرک کے کچھ پارٹس 3-4 پارٹس تک دیکھا، اس کے بعد ہم نے توحید کے اقسام دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو شرک ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ٹریڈیشنز میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، میں وہ رکھتا چلا جا رہا ہوں، جس میں تعویذ، من کے تاگے، داغے، سیپی، کوڑی اور اس کے بارے میں، اور پتھر اور جھاڑ اور پہاڑ، زندہ اور مردہ کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھی۔ پھر آخری جو ہم نے سیریز بہرحال دیکھی تھی اس میں ہم نے برکات کے تعلق سے بہرحال کچھ چیزیں دیکھی تھی، تبرکات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، صحیح کیا اور غلط کیا۔ چلیے آگے آئیے اور اسی کی کڑی میں کوئی کڑی جوڑتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور کچھ تفصیلات آج اسی کے بارے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اس ایپیسوڈ کے اندر۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے وہ شرک کہلاتا ہے اور یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ اور جانور کے ذبح کرنے سے میں سمجھتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور ظاہر سی بات اس میں خون بہانا شامل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی کو ذبیحہ کہتے ہیں، ذبح کرنا جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے یہ شرعاً جو حرام ہے اور یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اور کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو یہ شرک ہو جائیں گے، یا کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کریں گے کسی اور کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ بھی شرک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، اور شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے دیکھ چکے ہیں، اور بھی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ پچھلے ایپیسوڈز کو دیکھیں۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے بندگی کا، عبودیت کا ایک پارٹ ہے، یاد رکھیے۔ اور جب ایک انسان کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، کہ وہ جانور ذبح کر کے اس سے استعانت، یاد رکھیے، مدد مقصود ہوتی ہے۔ جیسا ہم قرآن میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو استعانت، تو مدد مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نزدیکی قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اور یہ غیر اللہ کے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ اب آئیے ہماری سماج میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانیاں غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کے چند اقسام پائے جاتے ہیں۔
اور قربانی کے اگر موٹے موٹے اگر بات کو سمجھانے کے لیے ہوں تو دو چیزیں ہوتی جو اہم ہوتی ہے قربانی میں. پہلا قربانی کی قسم ہوتی ہے جس کے اندر کسی کا نام لے کے مطلب کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کوئی ارادہ کوئی قصد ہوتا ہے انسان کا, وہ ارادے کے ساتھ اس قربانی کو کرتا ہے. تو جس کو ہم کہیں گے پہلا قربانی کسی کے نام سے ہوتی ہے, اور دوسرا قربانی کسی کے ارادے کسی کے لیے نیت کر کے کسی کے لیے قصد کر کے ہوتی ہے. یاد رکھیے دو قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, ان دو کو آپ سمجھیے, اور ان دو قسموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صرف آپ کو سمجھاؤں گا. یاد رکھیے, تو پہلا ہے کسی کا نام لے کر, مطلب جیسا میں نے جانور ذبح کیا بسم اللہ کہا اللہ کے نام سے, تو یہ جانور اللہ کے نام سے ہوا, تو پتہ چلا نام بھی اللہ کا لیا گیا اور قصد بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس کے اندر, ٹھیک. اور دوسرا ہوتا ہے کہ نام کسی کا بھی لیا جاتا ہے, قصد اللہ کے لیے ہوتا ہے انسان کا مقصد. تو یاد رکھیے, تو قربانی کی ایک کرنے کی ہم کہہ سکتے 2 وجہ ہے کہ ایک نام لے کر انسان کرتا ہے کسی کا, اور ایک قصد کے ساتھ کرتا ہے, اور دونوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو اس کو راضی کرے. یاد رکھیے, اسلام میں یاد رکھیے ہم صرف قربانی اللہ کے لیے کر سکتے ہیں, دیگر کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں, حرام ہے, شرک اکبر ہے. یاد رکھیے. اب آئیے, قربانی کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے لیے قصد کرتے ہیں, مطلب قربانی میں نام بھی اللہ کا لیا گیا اور ارادہ قصد انٹینشن نیہ بھی یہ تھی کہ اللہ کے لیے چیز کی جا رہی ہے. یاد رکھیے, اور یہ اصل توحید ہے, یہ قسم اصل توحید ہے. یاد رکھیے, اس کے علاوہ جتنی چیزیں آئیں گی وہ یاد رکھیے شرک کی قسم ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی قسم یاد رکھیے, اور یہ اصل توحید ہے کہ اللہ کے نام سے جانور ذبح ہو, اللہ کی نیت, اللہ کا قصد, اللہ کا ارادہ, اس کی خوشنودی, اس سے قرب حاصل کرنا, اس کے لیے یاد رکھیے, اور یہ توحید ہے. یہ پہلی قسم. دوسری قسم کیا ہوتی ہے یاد رکھیے ذبح کرنے کی, وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے لیکن مقصود یہ ہو کہ کسی اور کا قصد غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے, مطلب نام اللہ کا لیا جا رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی اور کے قریب ہو جائے, اور وہ قریب ہونے کا بھی کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے بیچ میں کسی کو ڈال دیا جو کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے, اگر بیچ میں کسی کی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت ہم کو اپنے نبی کے ذریعے تعلیم دلواتا کہ بیچ میں میرے لیے کوئی ہونا ضروری ہے عبادتوں میں, ورنہ میں عبادتوں کو, دعاؤں کو, مصیبتوں میں, حاجتوں کو پورا نہیں کرتا ہوں جب تک کوئی بیچ میں نہ ہو. اور انبیاء خود بتا دیتے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ذات کو بیچ میں رکھتے پھر ہمارے لیے, جب انہوں نے نہیں رکھا تو باقی چیزوں کا کیا معاملہ ہے. آپ سمجھ رہے بات. تو لہٰذا اللہ کے نام سے جو ہے جانور ذبح کیا جاتا ہے, قصد کسی اور کا ہے, مقصد اس کے پیچھے کوئی اور جس کی جیتی جاگتی مثالیں میں اپنے سماج میں دے سکتا ہوں کہ یہ لوگ جانوروں کو اللہ کے علاوہ نام پر چھوڑتے ہیں, حالانکہ ذبح اللہ کے نام سے کرتے ہیں. لیکن تو ذبیحہ اللہ کے نام سے ہوا, لیکن قصد, ارادہ, انٹینشن یہ تھا, نیہ یہ تھی کہ کوئی اور راضی ہو جائے, اس کے راضی ہونے سے وہ اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کڑی بن جائے, ذریعہ بن جائے, وسیلہ بن جائے, راستہ بن جائے, حاصل کرنے کا طریقہ بن جائے, مصیبت ہٹانے کے لیے وہ ریزن بن جائے, مطلب وہ بیچ میں رہ کر ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ سے کر دے اور معاملہ حل ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے. یاد رکھیے یہ بھی درست نہیں ہے. تیسرا طریقہ قربانی کا جو ہوتا ہے یاد رکھیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح جو ہے غیر اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے نزدیکی حاصل کی جائے. یہ بھی درست نہیں. یاد رکھیے شرعاً یہ بھی حرام ہے. یاد رکھیے, اور یہ بھی لعنتی عمل ہے. یاد رکھیے. اور چوتھا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ ذبح بھی غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے اور مقصد بھی غیر اللہ کو راضی کرنے کا ہو, جس طرح سے مشرکین وغیرہ اپنے قربانیاں کرتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم اس چیز کو سمجھیں کہ قربانی اللہ کے نام سے ہو اور اللہ کو راضی کرنے قصد ہو, نہ بیچ میں کسی کی ضرورت ہو, نہ کسی اور کو بیچ میں خوش کرنا مقصد ہو, کسی اور کے نام سے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں یہی خالص توحید ہے ایسی قربانی. اس کے علاوہ دیگر جو قربانیوں کے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ درست نہیں. یاد رکھیے گو کبھی کبھار ہوتا ہے یہ کہ نام اللہ کے لیا جاتا ہے لیکن مقصد انٹینشن یہ ہوتا ہے کسی اور کو راضی کیا جائے, پھر وہ راضی ہو کہ اللہ رب العزت کو اس کے بدلے میں راضی کرتا ہے, جس کے لیے اس بکرے, اس جانور کو کسی کے نام پر چھوڑا جاتا ہے, پھر اس کو مخصوص دنوں تک پالا جاتا ہے, پھر ایک مخصوص مقام پہ جا کے جو کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کے, چرند پرند کے یا کسی اور بے جان اور جاندار چیز کے بنانے کا, موت کا یا پیدائش کا دن ہوتا ہے, وہاں لے جایا جاتا ہے. تمام لوگ مل کر وہاں جمع ہوتے ہیں, پھر اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے لیکن مقصد ہے کہ کسی اور کا قرب حاصل کرے, پھر سب لوگ اس کو کھاتے ہیں. یہ شرعاً جائز نہیں. یاد رکھیے یہ حرام ہے اور یہی شرک ہے. یاد رکھیے یہی شرک ہے. یاد رکھیے. آگے ہم کچھ تفصیلات انشاءاللہ عزیز اور ڈیٹیل میں جو ہے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے دیکھیے. اللہ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے, اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اور یہ کام کرنا نافرمانی کا ہے, اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ, مطلب یہ وہی کرتے تاکہ یہ تم سے جو ہے جدال کریں, اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا, کہ ان چیزوں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے. اور مشرکین جو ہے شیاطین ان مشرکوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اولیاء کے دل میں وہی کرتے ہیں, ان تک میسج پہنچاتے ہیں, ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو اور صرف اللہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی
کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کا نام لیا جاتا ہے جن جانوروں پر، ان کا کھانا ہمارے لیے درست نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ آئیے دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتا ہے، جو کہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یہ بھی جو ہے سورہ انعام کی آیت 162 اور 163 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا قل ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نماز کے بعد نسک کی قربانی کا حکم دیا، یا قربانی کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلا قربانی اللہ تعالیٰ کی عین عبادت ہے، یاد رکھیے، چونکہ بہت سارے لوگ قربانی کو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ اللہ کی سیدھی عبادت نہیں ہے، تو لہٰذا غیر اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو، قل کہہ دیجیے ان صلاتی کی نماز بے شک، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام جو ہے اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے قربانی کا تذکرہ آ گیا۔ اسی طرح سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو نماز کے ساتھ دیکھیے قربانی کا تذکرہ، اس سے پہلے بھی نماز کے ساتھ جو ہے قربانی کا تذکرہ آیا، تو پتہ چلا قربانی بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اب آئیے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت تعلق میں 4 لوگوں پہ لعنت ہے، میں ایک ہی رکھوں گا تاکہ تفصیلات میں ہم نہ جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 باتیں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ 4 باتیں بتائی گئی، جس میں پہلا فرمایا لعنت کی اللہ نے شخص پر جو کاٹے جانور کو سوا اللہ کے اور کسی اور کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس شخص پر جو جانور کو ذبح کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے لعنت کا معنی ہوتا ہے، لعنت ایک قسم کی بد دعا ہے جس میں اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اسے تمام خیر سے محروم کر دے۔ جب میں کسی کو کہوں گا لعنت ہے تجھ پر، اس کا معنی اللہ تجھے خیر سے، بھلائی سے محروم کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہی کام انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر سکتی جو کبائر میں سے ہو، یاد رکھیے بڑا گناہ، اور یہ تو یاد رکھیے شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق لعنت کی اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہو رہا، اللہ کے نام سے ہو رہا، لیکن قصد کسی اور کا ہو، ارادہ کسی اور کا ہو، جگہ کوئی ایسی طے کر کے آپ کریں، مقام اور ایک وقت آپ کوئی طے کر لے، سمجھ رہا، جو کہ شریعت نے نہیں بتایا، شریعت نے بتا دیا عقیقہ کا ایک وقت ہے آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، قربانی کا ایک وقت ہے ان ایام میں آپ کر رہے ہیں، لیکن جہاں نہیں بتایا، گائیڈ لائنس نہیں دی آپ، لیکن مخصوص کر کے خاص کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، نام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ طے کر لی جاتی ہے، وہاں کوئی ایک چیز بنی ہوتی ہے جس میں کوئی زندہ انسان یا کوئی فوت شدہ انسان ہوتا ہے، پھر اس کے پاس ایک مخصوص وقت میں، چاہے اس کی پیدائش کا یا اس کے انتقال کا وہ دن ہوتا ہے، یا کوئی ارادہ جو آپ نے کر رکھا ہے کہ میں اللہ کے نام سے فلاں جگہ پہ قربانی کروں گا، حالانکہ وہاں لوگ آ کر غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ قربانی نہیں ہوتی، چونکہ قربانی کی عبادت ہے۔ یہاں ایک روایت دیکھیں جس کے اندر غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی گئی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ روایت کا علماء کا کلام ہے، ضعیف ہے، اور یہ امام بہقی نے اس بات کو روایت کیا شعب الایمان میں، اور جو ہے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جو ہے جہنم پہنچا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں جو ہے یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی کیوں نہ چڑھاؤ، مطلب ضروری تم کو ایسے گزرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دی، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی، وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دوسرے سے کہا تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھا دو، اس نے کہا میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، یاد رکھیے، اور یہ شخص جو ہے سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ تو پتہ چلا ایک مکھی کے غیر اللہ کے نام پر چڑھانے کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے ایک انسان جہنم رسید ہو گیا، اور دوسرے انسان نے غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی نہ چڑھائی جس کے نتیجے میں وہ جنت میں چلا گیا چونکہ اسے مار دیا گیا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یار یہ تو جبرن ہوا، اس کو کہا گیا کہ ہم راستہ نہیں چھوڑیں گے، جانے نہیں دیں گے، تو زبردستی میں تو کوئی کام ہو جائے تو شریعت اس کو معاف کرتی ہے، لیکن یہ واقعہ پچھلی شریعتوں سے ہے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر اس معاملے میں یہ گنجائش نہ رہی ہوں گی کہ مجبور بھی کر دیا جائے تو انسان ایسا کرے۔ جیسا کہ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فکس مقام رکھا تھا، صرف نماز وہیں ہوتی تھی، اور
ایک فکس جگہ تھی جاتا کہ وہیں قبول ہوتی تھی، اور وضو کے لیے پانی کنڈیشن ہی تھا، لیکن اس امت کے لیے کیا ہوگا، تیمم کی سہولت دی گئی اور ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، سوائے قبرستان اور جو ہے بیت الخلاء کو چھوڑ کر، ہے نا. تو شریعتیں بدلتی ہیں. تو یہ پچھلی شریعت کیا، تو کوئی اب اس سے یہ نہ کرے ارے یہ تو زبردستی تھا، زبردستی کسی سے کرایا جاتا، یہ کیوں؟ اس شریعت کے اندر یاد رکھیے یہ معاملہ طے تھا کہ زبردستی مطلب کوئی فورس بھی کرے تو آپ یہ کام نہیں کریں گے شرک والا، نتیجتاً اس کو قتل کر دیا گیا، نتیجتاً وہ جنت میں چلا گیا، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دیا. یاد رکھیے. تو لہٰذا